بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام اصلاح اعمال کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں، حافظ عبدالرؤف۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے محرم اور ہمارے کرنے والے کام، کہ محرم کے اندر ہم نے کون سے کام کرنے ہیں۔ سب سے پہلے اس مہینے کے بارے میں ہم جانیں گے کہ قرآن پاک کے اندر اس مہینے کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ توبہ کے اندر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ ان عدت الشہور، بے شک اللہ کے نزدیک جو مہینے ہیں ان کی تعداد 12 شہرا 12 ہیں، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں، جب سے اس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا ہے۔ والارض منها 4 حرم، 4 مہینے جو ہیں ان میں حرمت والے ہیں، عزت والے ہیں۔ تو 4 مہینے جو ہیں ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب۔ رجب سے پہلے جو محرم ہے اس کا نام بھی اس کے اندر شامل ہے کہ یہ مہینہ جو ہے بڑی حرمت والا ہے۔ اب حرمت سے کیا مراد ہے؟ حرمت سے مراد یہ ہے کہ اس مہینے کا ادب و احترام کیا جائے، اس مہینے کے اندر لڑائی جھگڑے، قتل و غارت، فساد، فتنہ، ان ساری چیزوں سے بچا جائے۔ یہ مہینہ جو ہے اپنے اندر بہت سارے تاریخی واقعات جو ہے سموئے ہوئے ہیں۔ اس کے اندر بہت سارے تاریخی واقعات واقع ہوئے، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس مہینے کی اہمیت، فضیلت بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے عمر، یہ جو مہینہ ہے، یہ جو دن ہے، اس کے اندر ایک خاص دن 10 محرم کا دن جس کو عاشورہ کہا جاتا ہے، اسی عاشورہ کو اللہ تعالیٰ نے سورج، چاند، ستارے، زمین و آسمان کو پیدا فرمایا۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے عرش و کرسی کو بھی عاشورہ کے دن ہی بنایا۔ اسی طرح جبرائیل اور دوسرے جو فرشتے ہیں ان کو بھی عاشورہ کے دن ہی پیدا کیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں ان کی پیدائش بھی اسی دن ہوئی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی ان کو نجات بھی اسی دن دی، اور فرعون کو اسی دن غرق کیا۔ عاشورہ کا دن تھا جب حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے واقعات ہیں جو اس مہینے کے اندر رونما ہوئے ہیں۔ یہ اسلامی جو سال ہے اس کا پہلا مہینہ ہے محرم۔ تو اس حوالے سے جیسے ہی یہ اسلامی سال شروع ہوتا ہے، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم سوچیں کہ ہم نے آئندہ اس مہینے کے اندر کیا کرنا ہے۔ اس مہینے کو شہر اللہ کہا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا مہینہ۔ یعنی جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ساری مسجدیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، مگر بیت اللہ جو ہے اس کی خاص نسبت اپنی طرف فرمائی ہے، اس لیے بیت اللہ کی جو فضیلت ہے وہ باقی مسجدوں سے زیادہ ہیں۔ اسی طرح سارے مہینے اللہ کے ہیں۔ رمضان المبارک بھی اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، تو رمضان المبارک کے بعد یہ جو مہینہ ہے محرم کا، اس کی فضیلت جو ہے ان عام مہینوں سے زیادہ ہے۔ تو میں اس سے پہلے عرض کر رہا تھا، یہ جو مہینہ ہے محرم، اس میں یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اس کے اندر ہم نے پورے سال کے جو اہداف ہیں وہ مقرر کرنے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کہ ہمارے جو کرنے والے کام ہیں اس مہینے کے اندر ہم نے اس کے اندر کیا کرنا ہے۔ مثلا جیسے مختلف کمپنیاں، مختلف ادارے، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سال کے اختتام پر حساب و کتاب کرتے ہیں، اور جو سال شروع ہونا ہوتا ہے اس کے لیے لائحہ عمل بناتے ہیں کہ پچھلے سال جو نقصان ہوا، کمی کوتاہی ہوئی، جو منافع کم آیا ہے، اب آئندہ سال میں ہم نے اس ٹارگٹ کو، ہدف کو کیسے حاصل کرنا ہے کہ ہمیں نقصان نہ ہو۔ اسی طرح جو مسلمان ہیں، بحیثیت مسلمان، ہم نے بھی یہ سوچنا ہے کہ یہ پورا سال جو گزر گیا پچھلا، اب یہ نیا سال محرم سے شروع ہو چکا ہے، تو ہم نے اس میں کیا کرنا ہے۔ پچھلے سال اگر عبادت کے اندر کمی رہی تو انشاءاللہ اب میری کوئی بھی نماز جو ہے وہ نہیں چھوٹے گی۔ پچھلے سال اگر حقوق العباد کے اندر کمی رہی، اب میں یہ حقوق جو ہے پورے کرنے کی کوشش کروں گا۔
اگر پچھلے سال جو ہے میں اپنے نفس کے تابع رہا، نفسانی خواہشات میں لگا رہا، تو اب انشاءاللہ میں اس سال محرم جو شروع ہو چکا ہے، نیا اسلامی سال، میں نے اپنے نفس کے مطابق جو خواہشات دل میں آ رہی ہیں ان پہ عمل نہیں کرنا، بلکہ ان خواہشات کو قربان کر دینا ہے، ان خواہشات کو ختم کر دینا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جو احکامات بھیجے گئے ہیں ان پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ دیکھیں ہم نے پچھلے مہینے قربانی کی ذی الحج میں، اب قربانی جو ہے وہ جانور کے گلے پہ چھری چلا کر اسے گوشت کھانے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس میں فلسفہ یہ ہے کہ جس طرح ایک جانور کو ہم نے قربان کر دیا ہے، ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا ہے، اس طرح مسلمان کو بھی اس میں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ وہ اپنی نفسانی خواہشات پہ چھری چلا دے، اس کو چاہیے کہ وہ اللہ اس کے رسول کے تابع ہو جائے، کیونکہ جو مسلمان ہے اس کو یہی حکم دیا گیا ہے کہ اس کی ہر چیز، اس کا مال، اس کی جان، یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ جیسا قرآن پاک کی آیت ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ مومنین کو ہم نے خریدا ہوا ہے، ان کا مال بھی، ان کی جان بھی خریدی ہوئی ہے جنت کے بدلے، تو ہم سارا کچھ بیچ چکے ہیں۔ تو ہم نے اس سال یہ اپنا ہدف مقرر کرنا ہے کہ میں نے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو احکامات نازل کیے گئے ہیں اس پر عمل کرنا ہے۔ تو محرم میں کرنے والے جو کام ہے اس میں ایک کام یہ بھی ہے کہ اس میں روزہ رکھا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ اس ماہ میں روزہ رکھا کرتے تھے، اور اس ماہ کے اندر یعنی محرم میں جو روزے ہم رکھتے ہیں ان کی فضیلت رمضان المبارک کے بعد باقی مہینوں کی نسبت زیادہ ہے۔ جیسا کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ، فرض نمازوں کے بعد کون سی نماز افضل ہے اور رمضان کے روزوں کے بعد کون سے روزے افضل ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ رات کی نماز یعنی نماز تہجد، اور رمضان کے روزوں کے بعد محرم کے جو روزے ہیں وہ سب سے افضل ہیں، خصوصاً جو عاشوراء کا روزہ ہے اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، جب مدینہ طیبہ تشریف لائے آپ نے دیکھا یہاں پہ جو یہود ہیں وہ روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے سوال کیا یہ کون سا دن ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ بڑی عظمت والا دن ہے، اس دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرعون سے نجات دی، اسی دن فرعون کو غرق کیا گیا، اس وجہ سے ہم روزہ رکھتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم جو ہے موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ قریب ہیں، ہماری نسبت جو ہے وہ زیادہ ہے، تو اس لیے ہم بھی اس دن کا روزہ رکھیں گے۔ تو اب مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ عاشوراء کا روزہ رکھیں اور اس کے ساتھ ایک اور روزہ ملا لیں، یعنی 9 اور 10 کا، یا 10 اور 11، اس طرح یہ 2 روزے۔ اس کے علاوہ جو ہے باقی دنوں کے بھی روزے ہم رکھ سکتے ہیں۔ ان کے روزوں کے متعلق ایک اور حدیث پاک حضرت سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عاشوراء کا روزہ رکھتا ہے تو پچھلے 1 سال کے وہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو یہ ہے محرم میں کرنے والے کام۔ اور ہم نے اس مہینے میں کون سا کام کرنا ہے؟ ہم نے صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھنا ہے، کہ صحابہ کرام جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، کہ جن کے ذریعے وہ پوری دنیا میں وہ پھیل کے دین کو لے کے، دین ان کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے، اب ہم نے ان کی سیرت کا مطالعہ کرنا ہے کہ کس طرح انہوں نے قربانیاں پیش کی، انہوں نے محرم کے اندر کون سے کام کرنے ہیں۔ اسی طرح محرم کے اندر جو کرنے والے کام ہیں ان میں ایک کام یہ بھی ہے کہ اس کے اندر اہل بیت جو ہے ان کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے کہ اہل بیت کون ہیں، انہوں نے زندگی کس طرح گزاری۔ تو یہ محرم میں کرنے والے کام ہیں۔ اچھا ایک کام یہ بھی ہم کرتے ہیں، یہ رائج ہو گیا ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ کون سا کام ہے کہ اکثر لوگوں کو دیکھا گیا ہے، تقریباً سارے لوگ ہی وہ قبرستان پہنچ جاتے ہیں، قبرستان جاتے ہیں۔ یقیناً قبرستان جانا جو ہے یہ بہت اچھی بات ہے، یہ آخرت کو یاد کرانے والا ایک عمل ہے کہ جو بندہ قبرستان جاتا ہے۔
مگر چونکہ اس دن یہ سرکاری چھٹی ہوتی ہے، اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سارے جو مسلمان ہیں وہ قبرستان پہنچ جاتے ہیں۔ اب اس میں عورتیں، بچے، بوڑھے، مرد، یہ سارے لوگ وہاں پہ جمع ہو جاتے ہیں۔ ایک مخلوط جو ہے ماحول ہوتا ہے، عورتیں جو ہیں وہ بے پردگی کا مظاہرہ کر رہی ہوتی ہیں۔ اکثر لوگوں کو یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ اپنے ساتھ کھانا لے آتے ہیں، کوئی مٹھائی لے آتا ہے، طرح طرح کی چیزیں پکا کے لے آتے ہیں، اور وہ تقسیم کرنا ان کو شروع کر دیتے ہیں۔ یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں، انشاءاللہ بھی بریک کے بعد ملیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ محرم میں سارے لوگ قبرستان جمع ہو گئے ہیں، اب وہاں چیزیں تقسیم ہو رہی ہیں۔ اب جب تقسیم کرتے ہیں بچے بھی وہاں موجود ہیں، اب بچوں کو تو شعور نہیں ہے بھی قبریں جو ہیں ان کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، قبرستان جو ہے اس میں آداب کیا ہیں، کس طرح بولنا ہے، کوئی چیز کھانی نہیں۔ اب وہ چیز تقسیم کرنے والے اپنی طرف سے تو نیکی کر رہا ہے، اب اس کی نیت تو یہ ہے کہ میں ثواب حاصل کروں گا، مگر وہ بچے جیسے دور دراز سے اس کو دیکھتے ہیں بھاگتے ہوئے آتے ہیں، قبروں کے اوپر چڑھ جاتے ہیں جناب، ان کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں، ان کے اوپر بھاگ رہے ہیں وہ چیز کو حاصل کرنے، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہوتا ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ قبرستان کے اندر کوئی چیز تقسیم نہ کریں، یہ کوئی برا عمل نہیں ہے، مگر چونکہ اس دن وہاں پہ بہت زیادہ لوگ جمع ہو گئے ہیں، اب سارا دن وہاں کام کر رہے ہیں، قبروں کو جناب وہاں ان کی مرمت کی جا رہی ہے، کوئی وہاں درخت کوئی پودے لگا رہا ہے، ان بہت سارے کام وہاں پہ کیے جاتے ہیں۔ اب وہاں پہ چیز تقسیم نہ کی جائے، کھانا جو ہے وہاں پہ نہ کھلایا جائے، بلکہ قبرستان سے ہٹ کے ایک طرف جا کے جگہ بنی ہوتی ہے وہاں پہ یہ کام کیا جائے تو بہت بہتر ہوگا، ورنہ یہ ہے کہ ثواب حاصل کرتے کرتے یہ نہ ہو کہ ہم وہاں اس دن آئے ہیں الٹا جو ہے وہ ہمارے لیے وبال بن جائے۔ تو حضرات محترم، محرم جو ہے یہ ہمیں کیا پیغام دیتا ہے، ہم نے یہ دیکھنا ہے۔ یہ جو عاشوراء ہے 10 محرم کا دن، اس دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقاء نے جو قربانی پیش کی، اس کا فلسفہ کیا ہے، اس میں ہمارے لیے پیغام کیا ہے۔ تو جو شہادت حسین ہے اس کے اندر بنیادی طور پہ 2 پیغام ہیں ہمارے لیے۔ نمبر 1، شہادت حسین جو ہے ہمیں پیغام دیتی ہے عملی جد و جہد، دوسرا جو پیغام ہے وہ امن کا پیغام ہے۔ تو ان دونوں کو ہم نے مختصر سمجھنا ہے۔ نمبر 1، عملی جد و جہد، کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صرف تعلق رسمی نہ رکھیں، رسمی تعلق نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کو حقیقت کے اندر بدل دیا جائے۔ ہمارا اوڑھنا بچھونا، اٹھنا بیٹھنا، سارا کچھ جو ہے وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے مطابق بن جائے۔ حسینیت جو ہے یہ صبر کا نام ہے۔ آج دیکھیں کوئی بھی بندہ جو ہے، کوئی بھی شخص جب دین اسلام پہ عمل کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو وہ پہلی بات تو یہ ہم کرتے نہیں، اگر کریں تو ہمیں شرم آتی ہے۔ اب جو کریں بھی، بعض لوگ ان کو ایسے تانے دیتے ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں، وہ دین سے دور ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے اس چیز پہ صبر کرنا ہے۔ تو اسی طرح جو حسینیت ہے نا، وہ اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا نام ہے، کہ ہم نے اس مہینے کے اندر یہ تہیہ کرنا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنی۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمیں درس دے گئی ہے، کہ وہ ہم نے نماز نہیں چھوڑنی، کوئی بھی صورت بن جائے ہم نماز نہیں چھوڑیں گے۔ آج تھوڑا سا نزلہ ہو جائے، موسم چینج ہو جائے، طبیعت تھوڑی سی ساتھ نہ دے رہے ہم سو جاتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، یہ غلط ہے۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں کہ جب ان پہ قاتلانہ حملہ ہوا تو اس کے بعد جب ہوش میں آئے تو سب سے پہلے انہوں نے نماز ادا کی۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت بھی ہمیں یہی درس دے رہی ہے کہ ہم نے نماز، فرض نماز نہیں چھوڑنی۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں بھی فوتگی ہو جائے تو بھاگ کر جنازے میں شریک ہوتے ہیں، کوئی لاہور سے آ رہا ہے، کوئی کراچی سے آ رہا ہے، کوئی لودھرا سے آ رہا ہے، وغیرہ وغیرہ، پورے پاکستان سے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ مگر یہی لوگ جب فرض نماز کا وقت ہوتا ہے محلے کی مسجد میں 10 قدم چل کے نہیں جاتے۔ یعنی جو ہمارا دین ہے نا، اللہ کی خاطر جو ہم کام کر رہے ہیں، اس کے اندر بھی دنیا شامل ہو گئی ہے۔ کیوں؟ کیسے؟
اب دیکھیں وہاں ہم جنازے کے لیے پہنچتے ہیں، جب جیسے جنازہ پڑھیں گے اس کو ملیں گے جناب بڑا افسوس ہوا اللہ تعالیٰ، یعنی ایک رسمی جو گفتگو ہے وہ کرتے ہیں. اب وہاں اس کو ملیں گے تاکہ میری حاضری لگ جائے. اب اللہ کی بارگاہ میں جو حاضری لگوانی ہے فرض نماز کے لیے، وہاں ہم حاضر نہیں ہو رہے. اب جنازہ جو ہے وہ پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، پتہ نہیں کتنی نمازیں قضا کر کے جنازہ پڑھا جا رہا ہے، مگر فرض نماز جو ہے اس کو چھوڑ دی ہے. ہم کیسے مسلمان ہیں؟ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں درس دیا ہے کہ جیسی بھی مشکل آ جائے، مشکل وقت آ جائے، نماز جو ہے اس کو ہم نے کبھی بھی نہیں چھوڑنا. تو حسینیت جو ہے یہ ہمیں صبر کا پیغام دیتی ہے. حسینیت جو ہے یہ اپنا محاسبہ کرنے کا نام ہے. ہر بندے کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ روزانہ اپنا محاسبہ کرے کہ میں کس مقصد کے لیے اس دنیا میں آیا ہوں، میرا مقصد کیا تھا اور میں کس طرف آج چل پڑا ہوں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں یہ درس دیا ہے. یہ پہلا عملی پہلو تھا. دوسرا ہے حسینیت جو ہے یہ ہمیں امن کا پیغام دیتی ہے. شہادت حسین ہمیں امن کا پیغام دیتی ہے کہ ہم نے خود بھی امن میں رہنا ہے اور دوسروں کو بھی امن میں رکھنا ہے. کیونکہ مسلمان وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے دوسرے کے لیے وہی پسند کرے. آج ہم یہ نہیں چاہتے مجھے کوئی تکلیف دے، آج ہم یہ چاہتے ہیں میرے سارے حقوق پورے ہوں، آج ہم یہ چاہتے ہیں مجھے کوئی تنگ نہ کرے. تو یہ سارا کچھ حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم بھی لوگوں کے ساتھ ایسا ہی کریں. حقیقت بات یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کے گھر تو پیدا ہو گئے ہیں، ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے دین ہے کیا. ہم سارے جو ہے نا یہ پیدائشی مسلمان ہیں کیونکہ مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے ہیں، شعوری مسلمان نہیں ہیں. اب وہ لوگ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جنہوں نے اسلام قبول کیا پہلے غیر مسلم تھے، اب ان کو دیکھیں انہوں نے اسلام کیسے قبول کیا، اسلام کو سمجھا. اسلام جو امن کا نام ہے، یہ حقوق کی ادائیگی کا نام ہے، سمجھ کر اسلام قبول کیے. پھر ان کو اس کی اہمیت کا بھی پتہ تھا. مگر ہم چونکہ مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے، پیدائشی مسلمان ہیں، ہمیں اس دین کی قدر ہی نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہم نے کرنا کیا ہے. تو جو مسلمان ہے اس کے لیے ضروری ہے وہ اہل بیت سے محبت کرے. جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث پاک روایت، وہ فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد کو نہ 3 چیزیں سکھاؤ. نمبر 1 فرمایا اپنے نبی کی محبت سکھاؤ. نمبر 2 اہل بیت کی محبت سکھاؤ. نمبر 3 قرآن کی محبت سکھاؤ. اب یہ تینوں چیزیں جو میں نے بیان کی ہیں یہ الگ الگ موضوع ہے کہ نبی کی محبت کیا ہے اس کو پڑھیں، اہل بیت کی محبت کیا ہے اس کو بھی پڑھیں، اور قرآن جو ہے اس کی محبت کیا ہے. اب اگلا جو ماہ محرم آئے گا اب ہے 1442 ہجری. 1443 ہجری شروع ہونے سے پہلے ہم یہ اپنا ہدف مقرر کر لیں کہ ہم نے اپنے نبی کی سیرت کو پڑھنا ہے، ہم نے اہل بیت کی سیرت کو پڑھنا ہے. یہ ہدف مقرر کر لیں. تو یہ ہے محرم کے اندر کرنے والے کام، یہ کام کریں. پتہ نہیں ہم کن کاموں میں لگ گئے. ہم نے یہ سمجھ لیا ہے شاید محرم کے اندر نیاز جو ہے اس کو کھانے کا نام ہے. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، نیاز کی جائے، مگر اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے عملی پہلو ہیں اس کی طرف ہم نہیں آ رہے. کل قیامت کے دن یہ ضرور پوچھا جائے گا کہ ہم نے کام کون سا کیا. یہ نہیں پوچھا جائے گا کیا کھایا تھا، کیا پکا کے دیا تھا، نہیں، بلکہ پوچھا جائے گا کون سا کام کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین.